بانو قدسیہ نے کیا بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو انسان دنیا کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر کرتا ہے، وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت بھی کھو دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہوتی ہے اس تک کو کھو دیتا ہے، اور بعد میں ہوتا ہے تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبوب کی خوشی کے لیے خود تک کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ اور یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا نا، وہ بالآخر گلاب ضرور بن جاتا ہے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ہر شخص ناراض ہے میری باتوں سے، میرے لہجے سے، اور مجھے منانا بھی نہیں آتا۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں، اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعہ سے پہلے تھا۔ نصیحت ضرور کیجیے، مگر کسی کو شرمندہ مت کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی گوند ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کو انسان سے مستقلاً جوڑ سکے۔ انسان ہمیشہ اپنی فردیت قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی اور میں ضم ہوتا ہے، اور نہ کسی اور کو اپنے میں ضم ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر لوگ اپنی غلطی تک نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے؟ اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں سے، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کے بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے، یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے۔
ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ضد نہ لگایا کرو، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کیجئے کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو تم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ میں نفسیات کا ماہر تو نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں، آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں اور روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں، بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ جب آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ رشتہ ختم اور مجبوری شروع۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا مت اور ڈرنا بھی مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں، اور اس نے مان لیا۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ دنیا گول نہیں بلکہ مطلبی ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کیجیے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کی مانند ہوتی ہے، جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جب تک آپ چپ رہتے ہیں لوگ بیوقوف بناتے ہیں، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ برے بنتے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔